لیکن آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا ان کے سلسلے میں ہم کچھ بہت بنیادی باتیں کرنے جا رہے ہیں، جن میں دو بہت بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں جو امام مہدی کے ظہور کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ یہ ایک خلیفہ کی موت پر لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ خلیفہ کا مطلب یہاں پر ہے بادشاہ، ایک بادشاہ کی موت پر لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ السلام علیکم۔ زمانے کے اندر ہونے والا ظلم، گرتی ہوئی لاشیں اور مٹتے ہوئے جسم، یہ ہم کو بار بار ایک ہی چیز یاد دلا رہے ہیں کہ شاید ہم تبدیلی کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ جب بھی ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو تبدیلی کی بات میں ایک عنصر اور ایک ایلیمنٹ بنیادی طور پہ شامل ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا، یعنی ان کے آنے کا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور کب، کیسے، کن حالات کے اندر ہوگا، اس پر ہماری بہت سی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی جو ہم نے لگاتار بنائی ہیں۔ کئی سالوں سے ہم اس کے الگ الگ پارٹس بناتے چلے آ رہے ہیں، آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا ان کے سلسلے میں ہم کچھ بہت بنیادی باتیں کرنے جا رہے ہیں، جن میں دو بہت بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں جو امام مہدی کے ظہور کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اور وہ نشانیاں کون کون سی ہیں ہم آپ کے سامنے شروع کریں اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، ایک بڑی بنیادی سی بات۔ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ پھیلا ہوا ہے، مسلمان جس طرح سے گروہ بندی کے اندر مبتلا ہے، مسلمان جس طرح سے گروہ در گروہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ یہ توڑ اب کسی جگہ جا کر جوڑ میں بدلے گا اور کوئی آ کر اسے جوڑ دے گا، اور یقینی طور پر وہ سیدنا مہدی رضی اللہ عنہ کی مبارک ذات ہوگی۔ یہ بات پہلے آپ بار بار سن چکے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور پھر ان کی والدہ کا نام ایک روایت کے مطابق آمنہ ہوگا، اور آپ یہ جانتے ہیں وہ حجاز میں ہوں گے۔ یہ ساری باتیں آپ نے پہلے ہماری ویڈیو میں سن رکھی ہوں گی، یہ نارمل کہیں بھی سن رکھی ہوں گی۔ وہ جو دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ان میں پہلی بات یا پہلی نشانی وہ حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کا نمبر 4286 ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت سخت حکم لگانے والے ہیں حدیثوں پر، انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے سنتے چلیے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، ایک خلیفہ کی موت پر لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ خلیفہ کا مطلب یہاں پر ہے بادشاہ، ایک بادشاہ کی موت پر لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ تو ایک شخص مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے گا، پھر مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور وہ کون ہوگا شخص؟ امام مہدی ہوں گے، اور وہ اسے یعنی امام مہدی کو بیعت کے لیے نکالیں گے، حالانکہ وہ شخص بیعت کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا بھر کے اندر جتنے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، عجیب عجیب ڈھونگ دنیا کے اندر چل رہا ہے، عجیب سوانگ رچے جا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور لوگ عجیب عجیب قسم کے دعوے کر رہے ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں ہم کو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ امام مہدی ہونے کے باوجود خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے سے بیعت کرنے والوں کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اور جو آج کے دور میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں مہدی ہوں، مجھے پیر مانو، میں مہدی ہوں، مجھے خلیفہ مانو، میں مہدی ہوں، مجھے بادشاہ مانو۔ یہ عجیب دنیا کے اندر ایک طرح سے کہا جائے کہ ایک تماشا سا چل رہا ہے دنیا کے اندر، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے۔ اب ایک صاحب ہیں شکیل ان کا نام ہے، انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اب ان کے ماننے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یہ عقل کے اندر بات سماتی نہیں ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کا نام شکیل ہے۔ امام مہدی کے والد کا نام جو ہوگا وہ عبداللہ ہوگا، اور ان کے ابا کا نام حنیف ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آدمی بہار کا رہنے والا ہے اور امام مہدی حجاز میں ہوگا۔ آپ کم سے کم اتنا تو غور کر ہی لیجئے کہ بہار میں امام مہدی کیسے آ جائیں گے، ذرا سوچیے اس بات کو، یہ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی کے پاس لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ بیعت کر لیے، وہ بیعت کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ پھر امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان لوگوں سے بیعت لیں گے، یعنی وہ بیعت لینے پر راضی ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں گے۔ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھ لینے کی ہے کہ
جو بالکل کامن سی ہے کہ کسی خلیفہ کی موت ہوگی، یعنی کسی بادشاہ کی موت ہوگی، اور لوگوں کے درمیان قیادت کے سلسلے میں، یعنی کون لیڈر ہوگا، اس سلسلے میں اختلاف ہوگا۔ اچھا، حدیث میں آپ غور کریں گے تو اس بادشاہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، مینشن نہیں کیا گیا ہے، نہ واضح طور پر بتایا گیا ہے، بلکہ صرف بتلانا یہ مقصود ہے کہ لیڈرشپ کا ایک خلا پیدا ہوگا۔ لیڈر جو ہوگا وہ گویا کہ مر جائے گا، اب اقتدار سنبھالنے والے لوگ باقی نہیں رہیں گے، تو ان کی جگہ کون لیڈر بنے، اس وقت امت میں یہ اختلاف پیدا ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کو باقاعدہ ایک لیڈر کی شکل میں دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور رہ گیا یہ کہ جو آدمی بڑا بنتا ہے تو اس کے لیے ایک محنت ہوتی ہے، ایک تپسیہ ہوتی ہے، ایک مجاہدہ ہوتا ہے، ایک تزکیے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تدریج ہوتی ہے۔ امام مہدی اس سے تھوڑا سا الگ ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ہم کو ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ یہ ان کا ایک گویا کہ سارے لوگوں سے الگ ایک ان کی خصوصیت ہوگی امام مہدی کی۔ اچھا، دوسری بڑی نشانی حضرت مہدی کی جو سب سے زیادہ عام ہے، بلکہ یہ کہیے کہ اکثر لوگوں نے جو حضرت مہدی پر اختلاف بھی کرتے ہیں، انہوں نے اس نشانی کو سب سے بڑی نشانی مانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت ملک شام میں سیریا کے اندر ایک آدمی ہوگا، سفیانی اس کا نام ہوگا، بڑا عبادت گزار ہوگا، بڑا نیک آدمی ہوگا، دیکھنے میں بڑا اچھا ہوگا، تو پہلا لشکر وہ حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے روانہ کرے گا۔ پہلا لشکر جو حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے باقاعدہ مکہ کی طرف آئے گا، وہ ایک جگہ ہے بیضاء، وہاں پر دھسا دیا جائے گا۔ یہ سب سے واضح نشانی ہوگی، اور اس لشکر میں صرف ایک آدمی بچے گا، اور وہ آدمی جا کر اطلاع دے گا ملک شام میں کہ جو لشکر بھیجا گیا تھا وہ سارا کا سارا لشکر دھسا دیا گیا۔ تو یہ حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی سب سے بڑی اور متفق علیہ نشانی ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر جو نشانیاں ہیں اس میں تو تھوڑا بہت اختلاف ہے، تھوڑا بہت آپ کو دیکھے گا احادیث مبارکہ کے اندر تھوڑا بہت کنٹرڈکشن ہے ظاہری طور پر، لیکن بہرحال یہ سب سے بڑی نشانی حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی ہوگی۔ اب جو اس وقت کا سینیریو بلٹ ہو رہا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کیسا ہے، کون کس طرح کا ہوگا، لیکن بہرحال جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں موجودہ دور میں، ملک شام کی جو حالت ہے، اور ملک شام کو جس طرح سے امریکہ نے ریکگنائز کیا ہے، اور جس طرح سے امریکہ نے الجولانی کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ کی لسٹ سے باہر کیا ہے، اور ان کے سر پر جو انعام تھا اس کو ہٹایا ہے، اور ریکگنائز کر کے باقاعدہ ان کو امداد دلوائی ہے، اور پورے ملک شام کو ریکنسٹرکشن کے ایک مرحلے کے اندر ڈالا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم بالصواب، یہ حقیقی صورتحال تو اللہ ہی کی ہے، یہ ساری کی ساری حکومت جس بھی پروسیس کے اندر ہے، کل ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کیا الجولانی ہی سفیانی بنے گا، واللہ عالم بالصواب، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ ویسے، یہ اللہ ہی کے علم میں کون سفیانی بنے گا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ لشکر ملک شام سے آئے گا۔ اور ہاں، آخری بات اور یاد رکھیے گا کہ دجال جب نکلے گا تو اس پر سب سے زیادہ بھاری جو لوگ ہوں گے بنو تمیم کے لوگ ہوں گے اور یمن والے ہوں گے۔ تو اب سفیانی سے جو لڑنے والے ہیں ان کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یمن سے نکلنے والے ایک شخص کی ملتی ہیں جس کا نام المنصور ہوگا۔ اس کا ڈیٹیل تذکرہ ہم نے اپنی دوسری ویڈیو کے اندر کیا، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، خلاصے کے طور پر دو باتیں: حضرت مہدی کے آنے کی ایک بڑی نشانی ایک خلیفہ کی موت اور کرسی کا خالی ہو جانا، اور اقتدار کا منتقل ہونا ہے، کس کے پاس اقتدار جائے، لیڈرشپ کس کے پاس جائے۔ دوسری بات، وہ لشکر جو امام مہدی کے خلاف لڑنے آئے گا وہ میدان میں دھسا دیا جائے گا، یہ سب سے بڑی متفق علیہ نشانی ہوگی۔ تو بہرحال جب ان کا ظہور ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے تیاری کا حکم یہ ہے کہ ہم تیاری کریں، اور تیاری یہ ہے کہ ایمان عمل پر صبر اور مصابرت کے ساتھ جم جائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔